السلام علیکم انویسٹرز، ہم سٹارٹ کرتے ہیں کیپٹل مارکیٹ ریویو سے۔ اکتوبر کے مہینے میں مارکیٹ کی پرفارمنس کافی ڈفرینٹ رہی اگر ہم لوگ کمپیئر کریں اسلامک سائڈ کی پرفارمنس کو اور کنونشنل سائڈ کی پرفارمنس کو۔ اسلامک انڈیکس جو ہے اس میں تو ہم نے تقریباً 1850 پوائنٹ سے تقریباً 2.7% کا اضافہ دیکھا، لیکن کنونشنل جو بینچ مارک KSE 100 انڈیکس ہے اس میں ہم نے ہارڈلی 130 پوائنٹس کا اضافہ یا تقریباً 0.3% کے انکریز دیکھا۔ اس کی بنیادی وجہ جو تھی، جو مین سیکٹر ہے KSE 100 کا، بینکنگ سیکٹر، کمرشل بینکنگ سیکٹر اور انشورنس سیکٹر، اس کی پرفارمنس جو ہے فار دا منتھ آف اکتوبر جو ہے وہ خاصی مایوس کن رہی۔ اگر ہم لوگ اکنامک سائڈ کے حوالے سے دیکھیں تو اکتوبر کا مہینہ جو تھا وہ خبروں کے لحاظ سے خاصا بہتر رہا اکانومی کے پرسپیکٹو سے۔ سب سے پہلے تو جب اسٹارٹ آف دا منتھ جو ہے سپٹمبر کے انفلیشن کے نمبرز آئے تو تقریباً 2.5 سے 3% جو ہیں وہ مارکیٹ کی ایکسپیکٹیشنز سے کم تھے، جس کو انویسٹرز نے پازیٹیولی ریٹ کیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ کے نمبر آئے، وہ تقریباً $300-350 ملین کے لگ بھگ رہے، تو اس میں کافی ہمیں امپرومنٹ نظر آئی۔ پھر اس کے بعد ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے جو ہے وہ بھی پاکستان کا جو ہے لون اپروو کیا تقریباً $1.5 بلین کا۔ اور پھر جو ہے ایک امپورٹنٹ ایونٹ یہ بھی ہوا کہ پاکستان کو FATF کی گرے لسٹ سے بھی نکال دیا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں میکرو اکنامک کے پرسپیکٹو سے جو ہے خاصی پازیٹیو رہیں فار دا منتھ آف اکتوبر، لیکن پولیٹیکل سائڈ پہ جو ہے چیزیں کافی ہیٹڈ رہیں، اینڈ ٹورڈز دا اینڈ آف دا منتھ جو ہے XPM نے جو ہے وہ لانگ مارچ کا بھی اعلان کیا، جس کے انویسٹرز نے جو ہے نیگیٹیولی ریٹ کیا، اور پھر وہاں سے مارکیٹ میں فردر پریشر کریٹ ہوا۔ اگر ہم لوگ فکس انکم سائڈ پہ بات کریں تو اوور آل جو ہے اسٹیٹ بینک نے جو ہے مانیٹری پالیسی کمیٹی میں جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹس کو مینٹین کیا، تو اوور آل بیسس پہ جو ہے منی مارکیٹ کی ییلڈس بھی آن دا شارٹ رن ٹینیور اینڈ آن دا لانگ رن ٹینیور PIBs میں 3 سال، 5 سال، 10 سال، اور شارٹ ٹرم میں 3 مہینے، 6 مہینے اور 12 مہینے کے پیپر جو ہیں اکراس دا بورڈ جو ہے ہم نے ییلڈس میں اسٹیبلٹی دیکھی، ایون دو کہ انفلیشن کی ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ اور اوور آل انفلیشن جو ہے وہ ہائر اینڈ پہ تھی، لیکن کیونکہ اسٹیٹ بینک نے اوپن مارکیٹ آپریشنس کیے تو وہاں پہ انہوں نے ییلڈس کو مینٹین کر کے رکھا۔ انویسٹرز ہم بات کرتے ہیں اپنے فنڈس کے ریٹرنس کی، تو لیٹ اسٹارٹ ود اور فکسڈ انکم سائڈ۔ تو اگر ہم اسٹارٹ کریں اپنے NBP منی مارکیٹ فنڈ سے، تو فار دا منتھ آف اکتوبر جو ہے ہمارے منی مارکیٹ فنڈ کا ریٹرن جو ہے وہ 14.9% رہا، جبکہ فسکل ایئر ٹو ڈیٹ میں اس کا ریٹرن 15.2% ہے، جبکہ سنس انسیپشن اس کا ریٹرن جو ہے 8.7% رہا ہے۔ اگر ہم لوگ فائنینشیل سیکٹر انکم فنڈ کی بات کرتے ہیں تو اس کا ریٹرن فار دا منتھ آف اکتوبر 15.2% رہا ہے، فسکل ایئر ٹو ڈیٹ میں اس کا ریٹرن جو ہے 15.4% ہے، جبکہ سنس انسیپشن اس کا ریٹرن جو ہے 9.4% رہا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں NBP ماہانہ آمدنی فنڈ کی، تو اس کا اینولائز ریٹرن جو ہے فار دا منتھ آف اکتوبر 14.5% رہا، فسکل ایئر ٹو ڈیٹ میں اس کا ریٹرن جو ہے وہ 14.5% ہی رہا، اور سنس انسیپشن اس کا ریٹرن جو ہے 9% ہے۔ اسلامک ماہانہ آمدنی فنڈ کی بات کرتے ہیں تو فار دا منتھ آف اکتوبر 13.2% ریٹرن رہا، فسکل ایئر ٹو ڈیٹ میں اس کا ریٹرن جو ہے 13.1% رہا، جبکہ سنس لانچ جو ہے اس کا ریٹرن تقریباً 9.5% رہا ہے۔ اگر ہم ایکوٹی سائڈ پہ آئیں تو فار دا منتھ آف اکتوبر جو ہے وہ جو ایسٹ ایلوکیشن فنڈ ہے، سرمایہ اضافہ فنڈ، اس کا ریٹرن جو ہے 0.7% رہا، اور فسکل ایئر ٹو ڈیٹ میں اس کا ریٹرن جو ہے 0.1% ہے، جبکہ سنس انسیپشن اس کا ریٹرن جو ہے وہ 11.1% رہا ہے۔ اگر ہم لوگ اسلامک سائڈ پہ بات کریں تو جو ہمارا ایسٹ ایلوکیشن فنڈ ہے، اسلامک سرمایہ اضافہ فنڈ، اس کا فار دا منتھ آف اکتوبر جو ہے 0.9% پازیٹیو ریٹرن رہا، فسکل ایئر ٹو ڈیٹ میں اس کا ریٹرن 1.2% پازیٹیو رہا ہے، جبکہ سنس انسیپشن اس کا ریٹرن جو ہے 10.3% پازیٹیو ہے۔ اگر ہم لوگ ایکوٹی سائڈ پہ بات کریں تو اسٹاک فنڈ کا ریٹرن جو ہے -0.4% رہا، فسکل ایئر ٹو ڈیٹ میں اس کا ریٹرن جو ہے 1.8% ڈاؤن ہے، جبکہ سنس انسیپشن اس کا ریٹرن جو ہے 10.8% رہا ہے۔ اسلامک اسٹاک فنڈ کی بات کریں تو ہمارا فار دا منتھ آف اکتوبر ریٹرن 0.1% رہا، فسکل ٹو ڈیٹ میں ریٹرن جو ہے 0.2% رہا ہے، جبکہ سنس لانچ جو ہے وہ اس کا ریٹرن 4.1% رہا ہے۔ اگر ہم لوگ ایکوٹی سب فنڈ کی بات کرتے ہیں پینشن سائڈ پہ، تو اس کا ریٹرن جو ہے وہ 0.9% رہا فار دا منتھ آف اکتوبر، فسکل ایئر ٹو ڈیٹ میں اس کا ریٹرن جو ہے وہ 0% ہے، جبکہ سنس انسیپشن اس کا ریٹرن جو ہے 13.3% ہے۔ ڈیٹ سب فنڈ کی بات کریں تو اس کا ریٹرن جو ہے 15.1% رہا ہے اینولائزڈ، فسکل ایئر ٹو ڈیٹ میں اس کا ریٹرن 14.6% ہے، اور سنس انسیپشن اس کا ریٹرن جو ہے 9.1% رہا ہے۔ منی مارکیٹ سب فنڈ کی بات کریں تو 15% فار دا منتھ آف اکتوبر اینولائز ریٹرن رہا، فسکل ٹو ڈیٹ میں اس کا ریٹرن جو ہے وہ 15.4% ہے، جبکہ سنس انسیپشن اس کا ریٹرن جو ہے وہ 7.5% رہا ہے۔ اسلامک سائڈ پہ ہم بات کریں تو ایکوٹی سب فنڈ کا ریٹرن جو ہے وہ +0.5% رہا، فسکل ڈیٹ میں ہمارے اسلامک پینشن فنڈ کا ریٹرن جو ہے 0.9% رہا ہے، جبکہ سنس انسیپشن اس کا ریٹرن جو ہے 13.3% رہا ہے۔
ڈیٹ سب فنڈ کی بات کرتے ہیں تو اس کا ریٹرن 14% رہا ہے فار دا منتھ آف اکٹوبر اینولائزڈ. فسکل ٹو ڈیٹ میں اس کا ریٹرن 14% اگین, اینڈ سنس انسیپشن اس کا جو ریٹرن ہے وہ 6.3% ہے. منی مارکیٹ سب فنڈ کی بات کرتے ہیں تو 13.7% اس کا ریٹرن رہا ہے فار دا منتھ آف اکٹوبر. فسکل ٹو ڈیٹ میں اینولائز ریٹرن جو ہے 13.7% رہا ہے, جبکہ سنس انسیپشن اس کا ریٹرن جو ہے 6.5% ہے. انویسٹرز اگر ہم مارکیٹ آؤٹ لک کی بات کریں تو آگے جاتے ہوئے جو پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے وہ کسی نہ کسی حد تک جو ہے مارکیٹ کے سینٹیمنٹس کو افیکٹ کرے گی. اگر یہ لانگ مارچ اور جو ایکس پی ایم کی ڈیمانڈس ہیں, اگر یہ سب چیزیں جو ہیں ایک بنائن وے میں جو ہیں یہ سیٹل ہو جاتی ہیں تو ہمیں مارکیٹ میں اچھی پرفارمنس کا روم لگ رہا ہے. اور اس کی وجہ, بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے مارکیٹ کے ویلیوشن ملٹیپلس ہیں نہ صرف وہ ایک ہسٹورک لوز پر ہے, تو وہاں سے ایک تو ویلیوشن کا گیپ بھی کریٹ ہوتا ہے. ایک تو یعنی کہ ایون دو کہ انٹرسٹ ریٹس ہمارے کافی ہائی چل رہے ہیں, لیکن جو ڈیلٹا ہے بٹوین یا ڈفرینس ہے بٹوین ارننگز ییلڈ اور بانڈ کی ییلڈز, اس میں تقریباً 10-11% کا فرق ہے, تو وہ بھی ہسٹورک ہائیز پر ہے. تو ایک تو ویلیوشن کے ملٹیپل اسٹرانگ ہے. پھر ہم نے اسٹیٹ بینک کی جو مانیٹری پالیسی کے کمیٹی کی اسٹیٹمنٹ آئی تھی اس میں انہوں نے یہ بھی مینشن کیا ہے کہ ہمارے ریزرو جو ہیں اس سال کے اینڈ میں جو ہیں دے آر ایکسپیکٹنگ کہ اراؤنڈ $16 بلین تک کے ہو جائیں گے. دو کہ ہمارے اسٹیمیٹ اس سے تھوڑے سے کم ہیں, لیکن یہاں سے جیسے ہم نے دیکھا کہ ADB نے اس مہینے جو ہے $1.5 بلین کا لون پرووائڈ کیا ہے. ورلڈ بینک سے لون کی باتیں ہیں اور آگے چائنا وغیرہ سے رول اوورس کی بھی باتیں ہیں. تو اگر ہمارے ریزروز یہاں سے امپروو ہوتے ہیں تو میکرو اکنامک سائڈ سے بھی ہمیں سپورٹ رہے گی اور ویلیوشنز آلریڈی اٹریکٹیو ہیں. اور فورن سیلنگ بھی کافی حد تک میوٹیڈ ہو چکی ہے. پچھلے تقریباً 6 سالوں کا ہم لوگوں نے ڈیٹا دیکھا تھا تو فورنرز نے آن ایوریج جو ہے ہر سال جو ہے $390 ملین سیل کیا. FY17 جہاں مارکیٹ نے پیک ہٹ کیا تھا اس سال فورنرز کی سیلنگ جو تھی $652 ملین تھی. تو ابھی جو 4 منتھس کا ڈیٹا آیا ہے یعنی جولائی سے اکتوبر تک کا, تو اس میں ایکچولی نیٹ بائنگ ہے $31 ملین کی. دیٹ از اے پازیٹیو ٹرینڈ, کیونکہ اگر $390 ملین کی سیلنگ وہ ہم ایکسپیکٹ کریں کہ شاید یہ سال جو ہے اراؤنڈ $50-70 ملین نیٹ نیگیٹو سیلنگ میں کلوز ہوگا. تو دس از اباؤٹ 70-80% ڈکلائن ان فورن سیلنگ. تو ایون دو کہ مارکیٹ جو ہے وہ ملٹیپلز سستے ہیں اور فورن سیلنگ بھی ہے, یعنی کہ اس میں ڈکلائن ہے, تو اس سے ہمارے وی فیل کہ مارکیٹ کی پرفارمنس یہاں سے اچھی ہو سکتی ہے. لیکن جو انویسٹرز جو ہیں وہ رسک کورز ہیں اور اسٹاک مارکیٹ کے رسک کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹس کیونکہ ہائر اینڈ پر ہیں, تو ہمارے جو منی مارکیٹ فنڈز اور سیونگز فنڈ ہیں وہ بھی اچھے ریٹرنز دے رہے ہیں اور ڈبل ڈیجٹ ریٹرنز ہیں, اور سیفٹی بھی ہے اس میں, کیونکہ انویسٹر جو ہے کسی بھی ٹائم پہ اپنا پیسہ جو ہے فوراً ودرا بھی کر سکتا ہے. تو انویسٹرز جو رسک کورز انویسٹرز ہیں ان کو اور جن کی لیکوڈیٹی کی ریکوائرمنٹ ہے ان کو ہمارے منی مارکیٹ اور سیونگز فنڈ کو کنسیڈر کرنا چاہیے. لیکن لانگ ٹرم انویسٹرز جو ہیں ان کو ڈیفینیٹلی کنسیڈرنگ کرنٹ ویلیویشنز, میکرو اکنامک آؤٹ لک, ایون دو کہ پولیٹیکل انسرٹنٹی اپنی جگہ پر ہے, لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں ویلیوشنز اور میکرو اکنامک امپروومنٹ جو ہیں وہ ہمیں اسپیشلی آن دا ریزرو سائڈ یہ انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ مارکیٹ کے ریٹرنز یہاں سے بہتر ہو سکتے ہیں. وی وش یو بیسٹ آف دا لک فار دا فیوچر انویسٹنگ. تھینک یو.